بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مصادر کی تختی میم پڑھیں گے، یعنی وہ مصدر جو میم سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم الف بائی ترتیب سے مصادر کو لے رہے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں روزانہ نئے الفاظ فارسی کے ملتے ہیں، اور یوں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج میم کی تختی میں صرف 3 مصدر ہیں جن کے آخر میں یدن آتا ہے، یا دال نون، اور وہ ہے ماسیدن، جمنا یا جمانا، یعنی یہ لازم کا معنی بھی دیتا ہے اور متعدی کا معنی بھی دیتا ہے۔ مالیدن، ملنا، یہ ریگ مال ہوتا ہے، ریت ملتے ہیں، ریگ مال پتہ ہوتا ہے، تو یا رو مال، رو چہرے کو کہتے ہیں اور مال ہوتا ہے ملنا، تو وہ کپڑا جس سے ہم چہرے کو مل کے صاف کرتے ہیں وہ رو مال ہو گیا۔ اور دست مال جو ہینڈ کرچیف ہوتا ہے، ہاتھ جس سے ملتے ہیں تو وہ دست مال ہو گیا، تو یہ مال ہوتا ہے ملنا۔ شیر مال کہتے ہیں، آپ بیکری پہ جائیں، بیکری پہ تو بڑی سی روٹی پھولی ہوئی ترکی سائے انداز میں جو روٹی پکتی ہے، ہم اس کو شیر مال کہتے ہیں، جس کے اندر دودھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ شیر کا معنی دودھ اور مال میں نے ملنا، تو اس کے اندر چونکہ دودھ کی آمیزش ہوتی ہے اس لیے اس کو مالیدہ کہتے ہیں، ملی ہوئی چیز کو مالیدہ، گندھا ہوا آٹا ملا ہوا، اور یا حلوے کو بھی کہہ لیتے ہیں۔ مکیدن کا معنی ہوتا ہے چوسنا، مکیدن، تو اس سے اردو میں تو کوئی مشتق مجھے نہیں ملا تو استعمال ہوتا ہے، البتہ ماسیدن سے ماست لفظ فارسی کا بنتا ہے، ماست، میم الف سین اور تے، یہ ماست، ماست کہتے ہیں دہی کو، چونکہ یہ بھی جمع ہوا ہوتا ہے، ماست دہی یا لسی مکھن وغیرہ کو کہتے ہیں ماست، ماسیدن سے ہی مشتق لگتا ہے۔ باقی اور بھی میم سے مصادر ہیں، تقریباً 4-5 اور ہیں، اس سے زیادہ میم کی تختی میں مصادر نہیں ہیں، تو ان 4-5 کو میں نے یہاں درج نہیں کیا کیونکہ ان کے آخر میں یا دال نون نہیں آتا۔ ابھی ہم اسی اختتام والے مصدر کو پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، میں نے پچھلا لیکچر دیا فعل مجہول کا، تو اس میں سیکھنے والوں کی طرف سے کمنٹ آیا کہ ہمیں درست صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، البتہ آ جائے گی، تو یقیناً آ جائے گی، اور میں بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ تو میں ذرا اب ٹھہراؤ کے ساتھ تھوڑا سبق دے لیتا ہوں، کیونکہ پہلے میں نے ان تمام اقسام افعال یعنی 13 افعال کے مجہول بنا کے رکھ دیے تھے، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ جلدی جلدی ہم آگے بڑھیں، لیکن سیکھنے والوں کی رفتار کا تقاضا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا آگے لے کر چلوں سبق کو۔ تو آج میں فعل ماضی مطلق کو مجہول کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ مجہول کا میں نے مفہوم بتایا تھا کہ وہ فعل جس کے کرنے والے کا، فاعل کا پتہ نہ ہو یا اس کو ذکر نہ کیا جائے، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، فعل مجہول الفاعل بھی کہتے ہیں۔ ماضی مطلق تو ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر کا نون ہٹا دیں تو ماضی مطلق بن جاتا ہے، جیسے ماسیدن سے ہم نون ہٹا دیں تو ماسید بن جاتا ہے، لیکن اگر مجہول بنانا ہو تو اس کے آگے جو شدن ہے نا وہ لگا دیتے ہیں، اور شدن ایک اضافی ہم مصدر لیتے ہیں، فعل لیتے ہیں، یہ فعل ناقص ہے، شد میں نے ہو جانا، یا امدادی فعل ہے، تو اس امدادی فعل کو ہم مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ فعل مجہول بنانے میں ہماری مدد کریں، تو یہ ہیلپنگ ورب ہے، امدادی فعل ہے، اس کو ہم پورے سیغوں کے اندر گھمائیں گے اور اس کا اضافہ کریں گے، تو نون کی جگہ ہم ہے لگا دیں گے، اور آگے شدن کا شد لگا دیں گے، اس کی نون بھی ہٹا دیں گے، گویا جو فعل تام ہے اس کی بھی نون ختم ہو جائے گی، اور جو فعل ناقص ہے اس کی بھی نون ختم ہو جائے گی، تو ایک فعل تام اور فعل ناقص مل کر یہ فعل مجہول بن جاتا ہے۔ لیکن فعل ناقص تو گردیدن بھی ہے،
ہستن بھی ہے، است بود ہے، تو کون سا فعل ناقص لگائیں گے؟ تو ہم یہ شدن والا فعل ناقص لگائیں گے یہاں پہ، تو تب یہ مجہول بنے گا، اور کوئی کسی سے ہم مدد نہیں لیں گے۔ اب دیکھیں ہم نے مصدر ماسیدن سے نون ہٹا کے ہے شد لگا دیا، تو بن گیا ماسیدہ شد، وہ جمایا گیا یا جمائی گئی، وہ جمائی گئی۔ گردان میں ہم ماسیدہ کو ویسے ہی لکھ لیں گے، البتہ شد کی گردان کریں گے، اس کو مختلف سیغوں میں ہم گھمائیں گے۔ وہی ند، یا، ید، میم، یم جو علامات سیغہ ہیں وہ تبدیل کرتے چلے جائیں گے، تو کیسے گردان ہو جائے گی؟ ماسیدہ شد، ماسیدہ شدند، ماسیدہ شدی، ماسیدہ شدید، ماسیدہ شدم، ماسیدہ شدیم۔ یہ ماضی مطلق مجہول کی گردان ہو گئی۔ گردان لکھتے ہوئے اگر آپ لکھ کے دکھائیں گے تو اس میں یہ نقشہ ضروری ہے کہ ادھر سیغے لکھے ہوں، آگے گردان ہو، آگے اس کا ترجمہ لکھا جائے۔ ترجمے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے درست سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر مذکر اور مؤنث کا بھی فرق کر دیا جائے۔ یہاں میں نے مذکر کے سیغے لکھ دیے ہیں اردو کے، اور یہاں مؤنث کے، کیونکہ یہ قاعدہ فارسی اردو قاعدہ ہے، اور یہ میں نے مرتب کیا ہے ان طلباء کے لیے کہ جو اردو دان ہیں اور اردو کے ذریعے فارسی پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا ضمنی فائدہ یہ ہے کہ جو فارسی دان ہیں، فارسی میڈیم رکھنے والے ہیں، وہ اس کے ذریعے اردو سیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ بیک وقت آپ دو زبانیں سیکھ رہے ہیں، اس کی گرامر سیکھ رہے ہیں، اردو بھی، اردو پاکستانی، اور فارسی بھی۔ اب دیکھیے کہ ہم نے فارسی میں یہ گردان ماضی مطلق مجہول کی کر لی، اردو کی کیا آئے گی؟ کہ یہی دیکھیں جمانا مصدر تھا، اس کا ہم نے ماضی مطلق بنایا جمایا، اور شدن کا معنی ہوتا ہے ہونا، شدن کا معنی ہونا، تو یہاں بعض اوقات لفظ جانا بھی لگتا ہے، جانا، جانا یہ بھی امدادی فعل کے طور پر اردو میں آتا ہے، تو جانا کا بن جائے گا گیا، وہ جمایا گیا، وہ جمائے گئے، تو جمایا گیا، تم جمائے گئے، میں جمایا گیا، ہم جمائے گئے۔ یہاں دیکھیں جمایا جمائے، جمایا جمائے، جمایا جمائے، غائب حاضر متکلم میں ایک ہی شکل آ رہی ہے، واحد کے لیے جمایا اور جمع کے لیے جمائے۔ اور یہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے، گیا گئے، گیا گئے، گیا گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل تام بھی اس کے اندر گھوم رہا ہے اور فعل ناقص بھی گھوم رہا ہے، جبکہ فارسی میں صرف فعل ناقص ہی گھوم رہا تھا، اسی کی ہم گردان کر رہے تھے، اسی کی تصریف کر رہے تھے۔ مؤنث میں دیکھیں، وہ جمائی گئی، وہ جمائی گئیں، تو جمائی گئی، تم جمائی گئیں، میں جمائی گئی، ہم جمائی گئیں۔ اس کے اندر جمائی، 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 واحد، جمع، حاضر، غائب، متکلم، سب میں ایک ہی شکل آ رہی ہے، جمائی مؤنث، یا اس کے اندر تانیث کی ہے، وہ مؤنث کی ہے۔ اس کے مقابلے میں گئی، گئیں، گئی، گئیں، گئی، گئیں، یہ جو فعل ناقص ہم نے امدادی فعل جوڑا ہے، اس میں آپ دیکھیں تصریف ہو رہی ہے، واحد کے لیے گئی اور جمع کے لیے گئیں، گئی اور گئیں، یہ آ رہا ہے۔ گویا اس میں صرف آخری جو ہے وہ چینج ہے، اور مذکر کے اندر اردو میں دونوں لفظ تبدیل ہو رہے ہیں، واحد جمایا گیا اور جمع میں جمائے گئے، جبکہ یہاں کیا وہ جمائی گئی، وہ جمائی گئیں۔ تو اگر ہم اس طرح لکھیں گے وہ جمائی گئیں، یعنی اگر ہم اس کو بھی جمع کر دیں گے تو یہ اردو محاورے میں یہ درست نہیں ہے، ہم اس کو چینج نہیں کریں گے، اس کو چینج کریں گے بس۔ یہ ہے اردو گردان فعل ماضی مجہول مطلق کی، مذکر کی اور مؤنث کی۔ امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماضی قریب مجہول بھی سمجھا دیں تو چلے میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ہم اس دوسرے مصدر سے لے لیتے ہیں، مالیدن سے۔ مالیدن کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملنا، ملنا نہیں، ملنا۔ اب اس کا ماضی ہم قریب بنائیں تو مصدر کا نون ہٹا کے ہے است لگاتے ہیں، یہ ہے معروف کے اندر۔ مالیدہ است، اس نے ملا ہے، مالیدہ است۔ میں ذرا فاصلہ دے دیتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ یہاں ہمیں ایک اضافہ کرنا ہے امدادی فعل کا، اور وہ شدن۔
تو یہاں پر شدن سے شدن لگا کے مجہول بنائیں گے تو شدن کا مصدر کاٹ کے لگا دیں گے، بن جائے گا مالیدہ شدہ است، مالیدہ شدہ است، وہ ملا گیا ہے، وہ ملا گیا ہے، یہ اس کا ترجمہ بن جائے گا، وہ ملا گیا ہے۔ اور اس کی گردان کرنی ہو تو کیا ہو جائے گا، مالیدہ شدہ است پہلا صیغہ ایسے ہی آئے گا، اور تقریباً تمام صیغوں میں مالیدہ شدہ یہ اسی طرح رپیٹ کر لیں، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب پہلے تو تھا کہ یہاں تبدیلی آئی ہے یہ شدن کے اندر، یہاں صرف فعل تام کی طرح فعل ناقص بھی یوں ہی لکھ لیں گے مالیدہ شدہ، چونکہ اب اس کے اندر ایک اور فعل ناقص آ رہا ہے، وہ ہے است، تو است کی گردان ہم آگے کریں گے۔ است کا جو جمع کا صیغہ ہے وہ اند ہے، اور عید ایم لیجئے یہ بن گئی گردان فعل ماضی قریب مجہول کی، مالیدہ شدہ است، مالیدہ شدہ اند، مالیدہ شدہ ای، مالیدہ شدہ عید، مالیدہ شدہ مالیدہ شدہ ایم۔ اس کے ہم نے شدہ کو بھی نہیں چھیڑا، است، اند، ای، عید، ایم، ان کو ہم نے تصریف کیا ہے، گھمایا ہے، اس کی گردان کی ہے۔ ترجمہ کریں گے، وہ ملا ہے، وہ ملے گئے ہیں، تو ملا گیا ہے، تم ملے گئے ہو، میں ملا گیا ہوں، ہم ملے گئے ہیں، ہماری مالش۔ تو یہ ہو گئی اس کی گردان۔ اس کی مؤنث کی گردان کیسے کریں گے اردو میں ترجمہ مؤنث کا؟ تو فارسی میں تو مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ لفظ استعمال ہوتا ہے فعل کے اندر، باقی اسماء جو ہیں اس میں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، وگرنہ فعلوں میں یا صفات میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہے جیسا کہ عربی میں ہے، عربی کی طرح اس کے اندر وہ فرق نہیں ہے۔ البتہ جب ہم ترجمہ کریں گے اردو میں تو اردو میں خیال رکھیں گے مؤنث ہو پیچھے فاعل، تو پھر ہم اس کا ترجمہ مؤنث کی طرح کریں گے۔ تو کیا ترجمہ ہو جائے گا، مالیدہ شدہ است، وہ ملی گئی ہے، وہ ملی گئی ہیں، تو وہ ملی گئی یہاں پر یہ اسی طرح رہے گا، وہ ملی گئی ہے، تو ملی گئی تو اسی طرح ریپیٹ ہوگا، ملی گئی ملی گئی۔ البتہ جو ہے نا اس کو ہم چینج کریں گے، جمع کے لیے ہیں آ جائے گا، واحد کے لیے ہے، تو ملی گئی ہے، تم ملی گئی ہو، تم مخاطب کے لیے، جمع کے لیے پھر آ جائے گا ہو، میں ملی گئی ہوں اور ہم ملی گئی ہیں۔ اس کے اندر آپ نے کچھ شکلیں مختلف دیکھ لی ہیں، وہ ملی گئی ہے، وہ ملی گئی ہیں، تو ملی گئی ہے، تم ملی گئی ہو، یہاں پر ہو گیا، میں ملی گئی ہوں آ جائے گا، یہاں پہ گنہ آ جائے گا، ہم ملی گئی ہیں جمع آ جائے گا، گویا جمع غائب اور جمع متکلم میں ہیں آ رہا ہے، اور جمع حاضر کے اندر ہو آ رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اسی طرح اس کی گردان لے کے مجھے دکھائیے گا، واٹس ایپ کیجیے گا، بلا مکیدن کا معنی چوسنا، تو اس کی یوں ہی نقشہ بنا کے گردان کریں، اور یہ 4 کالم بنا لیں، صیغے، گردان، ترجمہ مذکر، ترجمہ مؤنث، اور پھر مجھے واٹس ایپ بھیجیے، میں چیک کروں گا، تو دیکھوں گا کہ کون آپ میں سے سمجھ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔